بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ ایک راج بی بی کی کہانی شیئر کرنے جا رہے ہیں جو ڈاکٹر طاہرہ قاسمی نے لکھی ہے۔ یہ بہت ہی سننے والی کہانی ہے، یہ بہت دکھی سی کہانی ہے، اس کو آپ ضرور سنیے گا اور جہاں تک ہو سکے تو اس کو پورا سنیے گا، میری آپ سے گزارش ہوگی۔ وہ لکھتی ہیں، میں ایک 8 جوان بچوں کی ماں ہوں، ایک 57 سالہ ادھیڑ عمر عورت۔ دل چاہتا ہے کہ آنکھ بند ہونے سے پہلے وہ سب کہہ دوں جو حسرت ہی رہی کہ کوئی سن لے اور سمجھ بھی لے۔ پھر سوچتی ہوں کہ نہ جانے میری آواز آپ تک پہنچ بھی پائے گی کہ نہیں۔ اگر پہنچ بھی گئی تو معلوم نہیں اس وقت تک میں زندہ بھی ہوں گی یا نہیں۔ میرا دشمن کوئی اور نہیں۔ جی ہاں ناظرین، وہ لکھتی ہیں کہ میرا دشمن کوئی اور نہیں، میرا اپنا شوہر میرے خون کا پیاسا ہے۔ جی ٹھیک سنا آپ نے، میرا اپنا شوہر۔ میں کہیں نہیں بھاگنا چاہتی، اب صرف موت کے دامن میں ہی پناہ لینا چاہتی ہوں۔ کچھ ہی دیر باقی ہے، بس کچھ ہی دیر، اس کے بعد میں سو جاؤں گی، ہمیشہ کے لیے سکون کی نیند، وہ سکون جو مجھے آج تک نہیں ملا۔ میں قاری ہونے والی ہوں، کچھ ہی لمحات باقی ہیں میری اس 57 سالہ زندگی کے، جو میں نے اس کائنات میں دھکے کھاتے گزارے ہیں۔ میرا شوہر میوہ خان اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مجھ پہ بندوق تانے کھڑا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں تاکہ میں بھاگ نہ سکوں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میں اپنے بچوں کی خاطر اپنی زندگی بچا سکوں، لیکن میری ہر کوشش ناکام رہی۔ میں مرنا نہیں چاہتی تھی، اپنے بچوں کی خاطر۔ ناظرین، میں مرنا نہیں چاہتی تھی، صرف اپنے بچوں کی خاطر۔ میری بیٹیاں جو میری طرح ہی ساری عمر کسی شوہر نامی مرد کی چاکری کریں گی، یعنی کہ صرف نام کے شوہر کی چاکری کریں گی، اور جب زندگی کی سیڑھی کے آخری زینے پر کھڑی ہوں گی تب ان کے اسی طرح دام کھڑے کر لیے جائیں گے جیسے میرے ساتھ ہوا۔ ذرا ٹھہریے، آپ کو بات یوں سمجھ میں نہیں آئے گی، شاید مجھے آپ کو یہ کہانی شروع سے سنانی ہوگی۔ مجھے رب کائنات نے کوہ سلیمانی کے قبائل علاقے میں اتارا۔ پیدا کرنے والوں نے نام راج بی بی رکھ کے نہ جانے اپنے آپ کو بہلانا چاہا تھا، یا شاید سوچتے ہوں گے کہ چشم فلک شاید کبھی بھول کے مہربان ہو ہی جائے۔ 45 برس قبل جب میری گڑیوں سے کھیلنے کی عمر تھی، یعنی کہ 12 سال کی عمر تھی، جب میں لال دوپٹہ اوڑھے اس شخص کے آنگن میں آن اتری جسے دنیا نے قانونی طور پر میرا مالک قرار دے دیا تھا۔ یہ ناظرین، 12 سال کی عمر میں زندگی نے اپنا نقاب اتار دیا تھا، اور اب اپنے اصل روپ میں ہر دن مجھے خوف زدہ کرتی تھی۔ ابھی اپنے آپ کی سمجھ بھی نہیں آئی تھی کہ گود بھی بھر گئی، یعنی وہ بچے کی ماں بننے والی ہو۔ اور پھر لگا کہ مجھے اوپر والے نے اسی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن کیا اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں تھا کہ وہ میرے لیے بھی کچھ کرتا؟ میں دن رات یہی سوچتی رہی۔ سال کے سال حمل ٹھہر جاتا، میوہ خان پھر بھی مجھ پہ رحم نہ کھاتا۔ کبھی لات چل جاتی تو کبھی ہاتھ اٹھ جاتا، کئی دفعہ تو اسقاط
عمل سے گزری اور گھر پہ ہی لوٹ کے اٹھ کھڑی ہوتی۔ ہمارے علاقے میں یوں ہی ہوا کرتا ہے، گائے بھینس بیمار ہو جائے تو مالک بے حد فکر مند ہوتا ہے۔ وہ مہنگی آتی ہے نا، یعنی گائے بھینس جو ہے وہ مہنگی آتی ہے، اس لیے مالک اس کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ عورت کا کیا ہے، آج ایک مرے کل دوسری مل جاتی ہے۔ زندگی سے الجھتے، اپنے آپ سے الجھتے، بہت سے سوال جواب سلجھاتے زندگی بیت گئی، لیکن یہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ نیل نیل جسم پر ہلدی اور سنکائی کی ضرورت اکثر پڑتی کہ شوہر کے تن بدن میں دہکتی آگ کو سرد عورتوں کی جسم ضربیں برداشت کر کے ٹھنڈی کیا کرتے تھے۔ یہاں ان کی جو چوٹیں تھیں ان کو ہلدی اور اس طرح کی چیزیں لگا کر ٹھنڈا کیا جاتا۔ پے در پہ حمل اور زچگیوں نے میرا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ غربت، ناخوشی، مصائب، مشکلات، ذمہ داریاں اور زمانے کی ٹھوکروں نے مجھے عین شباب میں ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار بستے ہیں، مجھے کچھ خبر نہیں۔ علاقوں میں والدین لڑکیوں سے ایسے ہی چھٹکارا پاتے ہیں۔ ان تاریک شب و روز کا ایک ایک پل گنتے بالآخر زندگی کی شام آ گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اب وہ وقت آن پہنچا ہے جب میں سکون کا سانس لے سکوں گی۔ تھوڑا سا آسمان اور 2 قدم زمین، یا شاید 2 گز زمین۔ لیکن مالک تو میوہ خان تھا۔ جی ہاں ناظرین، لیکن مالک تو میوہ خان تھا نا، اور مالک تو بوڑھے ہوتے جانور کے بھی دام کھڑے کیا کرتے ہیں۔ میوہ خان کی ہوس دور کی کوڑی لائی جس میں مجھ سے بھی چھٹکارا مل جاتا اور ایک نو عمر پر شباب لڑکی اس کے بڑھاپے کا سہارا بھی بن جاتی۔ یہ تو ہمارے علاقے میں مشکل تھا ہی نہیں، بس ایک ایسا مرد ڈھونڈنا تھا جو نو عمر بیٹی کا باپ بھی ہو۔ یہ قرعہ اس شخص کے نام پڑا جس پہ میرے ساتھ کارو ہونے کا الزام لگایا گیا۔ میں چینخ چینخ کے دہائیاں دیتی رہی۔ یہ ناظرین، میں چینخ چینخ کے دہائیاں دیتی رہی، جرگے کو رو رو کے بتایا کہ میرا جسم ہڈیوں کی مالا اور ایک چلتی پھرتی لاش ہے، روح سے خالی لاش جس سے ہر سانس بھاری ہے، سو مجھے کسی مرد کی ضرورت نہیں۔ لیکن جرگے والے کیوں سنتے، مرد تھے نا۔ احساس سے محروم، درشت لہجے اور مردہ دلوں کے مالک، انہوں نے وہی کیا جو میوہ خان چاہتا تھا۔ دوسرے مرد کی نو عمر بیٹی دلہن بنا کے میوہ خان کو سونپ دی گئی، اور ساتھ میں 5 لاکھ جرمانہ بھی۔ جانتے ہیں مردوں کے جرگے نے میرے لیے کیا فیصلہ کیا؟ میرے حصے میں میوہ خان کی بندوق سے نکلنے والی گولی تھی، میوہ خان کا الوداعی تحفہ۔ ناظرین، دیکھا آپ نے دونوں مردوں کی زندگی سہل کرتے ہوئے 2 عورتوں کی زندگی چھین لی گئی۔ عمر رسیدہ کو قبر رسید کیا گیا اور 9 عمر کو مسلوب۔ زندہ رہنے کی خواہش تو نہیں تھی، لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے میں نے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد لینے کا سوچا۔ کسی نہ کسی طرح فرار ہو کر میں ان تک پہنچتی، اپنی کتھا اس امید میں سناتی کہ کوئی نہ کوئی تو میری سنے گا، مگر میں ایک اہم بات بھول گئی تھی، ایک بہت اہم بات۔ وہ بھی تو مرد تھے، یعنی جن کو جا کر سنانی تھی اپنی کتھا، اپنی کہانی، وہ بھی تو مرد تھے۔
میری بات پہ کسی نے اعتبار نہیں کیا۔ میری تمام التجاؤں کے جواب میں میوہ خان کو بلا کے مجھے پھر اس کے حوالے کر دیا گیا۔ کسی مرد کو میری حالت پہ رحم نہیں آیا۔ اب سمجھ آیا آپ کو کہ وہ سب ایک دوسرے کے مفادات اور املاک کا تحفظ کرتے ہیں۔ ہم عورتیں ملکیت ہی تو ہیں۔ اب میں ہتھیار ڈال چکی۔ اس زمین پہ تو کوئی سننے والا تھا ہی نہیں۔ اب سوچ رہی ہوں اوپر پہنچ کے اسی کو حال دل سناؤں گی جو اس زمین و آسمان کا مالک ہے۔ جی ہاں، اب اسی کو اپنا حال دل سناؤں گی جو اس زمین و آسمان کا مالک ہے۔ ناظرین، اگر آپ تک میری یہ کہانی پہنچ جائے، یعنی جو میں آج آپ کے سامنے یہ کہانی پیش کر رہا ہوں، وہ لکھتی ہیں کہ اگر آپ تک میری یہ کہانی پہنچ جائے تو رات بی بی کی آخری گھڑیاں یاد کر لیجیے گا۔ شاید آپ کی